اس قدر یہ عظیم عبادت ہے، اس قدر اس کے فضائل ہیں کہ آپ سوچئے کہ اللہ اور ملائکہ نہ جانے کب سے ان کے اوپر درود بھیج رہے ہیں اور مستقل بھیجتے رہیں گے۔ تو اگر یہ گفتگو 4 کے اندر مکمل نہ بھی ہو سکی تب بھی کتنے فضائل ان کے ایسے ہیں جو باقی رہ گئے ہوں گے، اور فقہ احکام آج کوشش کریں گے کہ وہ بھی کافی جتنے بھی آج موجود ہیں آج کی حد تک کی گفتگو کسی حد تک اختتام پذیر ہو جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک امت ایسی آئے گی کہ جنہیں میں فقط کثرت صلوات کے ذریعے پہچانوں گا، یعنی ان کے دیگر اعمال کی ان کی وجہ پہچان نہیں بنیں گی، بلکہ وہ مجھ پر اور میری آل پر بہت زیادہ درود بھیجنے والے ہوں گے۔ ان کی کثرت صلوات کے ذریعے میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں امت ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک زبردست قسم کی ایک پہچان روز قیامت ایک قوم کی بنے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہر ہے کہ اپنے دیگر اعمال کے اوپر تو ہمیں اپنا اعتبار نہیں ہے کہ وہ اس پیغمبر اکرم کی نگاہ میں آ بھی پائیں یا نہیں آ پائیں اپنے ناقص صورت ہونے کی وجہ سے، لیکن درود اگر کثرت کے ساتھ پڑھیں تو پیغمبر اکرم ہمیں الگ سے پہچان لیں گے۔ اور آیت اللہ شیخ محمد عراقی جو امام خمینی کے بھی استاد تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی مشکل ہو، اس کے لیے اگر صلوات پڑھی جائے محمد و آل محمد پر، اور پوری ایک تسبیح ایک کامل یعنی پورا ایک دورہ 100 دانوں والا جو ہوتا ہے یہ اگر پڑھ لیا جائے اور پھر اس کا ثواب 14 معصومین کو ہدیہ کیا جائے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے مشکلات بالکل رفع ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ تو اگر کوئی اور عمل ہمیں یاد نہیں بھی آئے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا عمل کریں، تو یہ آسان ترین عمل ہے، ایک تسبیح درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، جو اس کا ثواب 14 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس مشکل سے باہر آ جائیں۔ یہ آقا شیخ محمد عراقی نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے پچھلی دفعہ بھی ہم نے کچھ واقعات بیان کی تھے۔ ایک واقعہ کتاب معراج النبوہ کے اندر درج ہے کہ ایک دفعہ ایک کشتی تھی جس میں بہت سارے لوگ سفر کر رہے تھے اور مومنین وغیرہ بھی اس کے اندر تھے، عام مسلمان بھی تھے۔ تو کشتی بہت زیادہ اس کا شکار ہو گئی طوفان کا، اور قریب تھا کہ ظاہر طوفان کچھ تھوڑی دیر کے لیے تو نہیں ہوتا ہے، گھنٹوں اس طرح سے طوفان سمندر میں آ رہا ہوتا ہے، تو بہت قوی امکان اس بات کا تھا کہ کہیں کشتی الٹ نہ جائے۔ تو اس میں سے ایک شخص تھا، اس کو ایک اونگ آ گئی، خواب میں اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، اور اس سے آ کر کہا کہ اگر تم اس طوفان سے بچنا چاہتے ہو، اس حادثے سے بچنا چاہتے ہو، تو تم 1000 دفعہ مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو، تم اس مشکل سے باہر آ جاؤ گے۔ یہ شخص نیند میں خواب میں اس نے دیکھا تھا، اونگ آ گئی تھی اس کو، یہ فوراً بیدار ہوا، اس نے اور جو کشتی میں سوار افراد تھے ان کو بھی یہ بات بتائی، سارے کے سارے لوگ اسی وقت درود پڑھنے لگے، اور ابھی 300 دفعہ ہی درود پڑھا تھا کہ اچانک سے طوفان بالکل تھم گیا اور انہیں سب کی جان بچ گئی۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اب دیکھیں یہ سب چیزیں کیا ہیں، وہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ چیزیں ہمارے ہاں ڈاکومنٹ نہیں ہوتی، کتابوں کے اندر نہیں آتی ہیں بیان، لوگ اپنے ایکسپیرینسز بیان کریں تاکہ لوگوں کو اعتقاد ان چیزوں کے اوپر بڑھے۔ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی انفارمیشن، چیزیں اور تجربات ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچنے چاہیے تاکہ لوگ بھی اس پہ رغبت کے ساتھ عمل کر سکیں۔ دیکھیے درود اور دیگر عبادات میں چند ایک نمایاں فرق ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے سنت الہی اور ایک ہوتی ہے سنت نبوی۔ پیغمبر کی جو سنتیں تھیں اس میں واجبات بھی آتے ہیں، ان مستحبات وغیرہ بھی آتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں بہت ساری ہماری عبادات ایسی ہیں کہ جس کا خاص وقت مقرر ہوتا ہے، مثلا آپ نماز یومیہ پڑھتی ہیں، آپ 1 منٹ پہلے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتی، ظہر کی نماز 1 منٹ پہلے اور 1 منٹ بعد نہیں پڑھ سکتی وقت گزرنے کے، تو یعنی قضا ہو جائے گی، وہ گناہگار آپ ہو جائیں گے۔ تو کتنی ایسی چیزیں ہیں، جیسے روزے کا بھی ایک خاص وقت ہے،
اس کے اندر روزہ جو ہے رکھنا ہوتا ہے. آپ رات میں روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ جو ہے 3 بجے سے رات کے نیت نہیں کر سکتے. اصل تو اسی وقت شروع ہوگا جب طلوع فجر شروع ہوگی, اور 1 منٹ پہلے افطار آپ نہیں کر سکتے. روزے کو واجب جو عبادت کے طور پر ہے, لیکن جو درود ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی خاص وقت بھی نہیں. دیکھیے حج کا بھی ایک خاص وقت ہے, حج مخصوص مہینوں کے اندر ہوتا ہے. آپ رجب میں حج نہیں کر سکتے, آپ جو ہے وہ محرم میں حج نہیں کر سکتے, دیگر مہینوں میں نہیں کر سکتے. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے, نہ اس کا کوئی وقت معین ہے, نہ کوئی ٹائم فریم ہے اس کا, نہ یہ کوئی قضا ہوتی ہے, ہر وقت یہ ادا رہتی ہے. بہت سی عبادات ہیں, دیکھیے ان سب کی خاص شکلیں ہیں, خاص مناسک ہیں, خاص طریقے سے ان کو کیا جاتا ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے نہیں کیا تو آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی بلکہ باطل شمار ہوتی ہے. جبکہ اس کا کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں, بہت سارے الگ الگ طریقوں سے درود جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں بہت سی عبادات دیکھیے اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ صرف جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہیں. مثلا نماز جمعہ فرادہ اکیلے آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی. جبکہ درود جو ہے یہ اجتماعی طور پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, انفرادی طور پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہت سی نمازیں ایسی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ واجب نمازیں یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھی جاتی ہیں جب تک کہ انسان معذور نہ ہو. اور یہ جو درود کی عبادت ہے کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹھے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. جو اور عبادات ہیں یہ جناب نجاست کی حالت میں وہ نہیں ہو سکتی, بلکہ جیسے خواتین ہیں مخصوص ایام میں, اگر وہ ایسا نہیں کہ ان کے اوپر صرف معاف ہے بلکہ حرام بھی ہے. مثلا وہ نماز پڑھنا بھی چاہیں تو حرام ہوگا نماز پڑھنا, لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے نجاست کے عالم میں بھی ہو جاتی ہے. یعنی ہر طرح سے اگر آپ دیکھیں تو خمس کو بھی اگر آپ دیکھیں, خمس جو ہے مثلا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی جو 6 مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی اس کا خمس میں ابھی سے نکال رہی ہوں, نہیں خمس نکلے گا ہی نہیں. بلکہ بیچ میں ایسی جملہ ڈال دیتا ہوں, ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ گولڈن ہینڈ شیک ملا تھا بینکس وغیرہ کی طرف سے. شروع میں تو وہ گولڈن ہینڈ شیک کہا جاتا تھا, اس کے بعد تو آئرن کک آؤٹ ہونے لگے تھے وہاں سے, بغیر پیسے دیے ویسے ہی نکال دیے جاتے تھے لوگ. تو اس میں بھی ایک مسئلہ آتا ہے, اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لوگ جب وہ ہوں تو اپنے مرجے کے مطابق اس کا مزید تفصیلات دریافت کر لیں. یعنی تو لوگوں نے کیا کیا کہ مثلا بہت سے لوگوں کو اچھی بڑی بڑی رقمیں ملی تھیں, 1 کروڑ روپے بھی ملے تھے, کسی کو 50 لاکھ ملے تھے, 75 لاکھ ملے تھے. انہوں نے کہا بھئی بعد میں بھی تو ہمیں خمس نکالنا ہی ہوگا نا. گورنمنٹ نے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے, تو جب تک کہ ٹرانزیکشن یا قبضہ نہ ہو اس مال کے اوپر تب تک وہ آپ کا مال بھی نہیں بنتا ہے. اس کی ایک بڑا زبردست اس کا پیچھے ایک مسئلہ ہے, اس میں تفصیل میں بھی نہیں جا رہا. لیکن بہرحال بہت سے لوگوں نے کیا کہ 1 کروڑ ملا, 20 لاکھ خمس نکال دیا. تو معلوم یہ چلا کہ ابھی انہوں نے اس پہ کوئی قبضہ لیا ہی نہیں تھا, اب وہ خمس نکال بھی دیا تو خمس بھی نکل گیا, اور خمس اب دوبارہ بھی واجب ہو جائے گا. جو ان کے پاس مثلا 80 لاکھ بچ گئے, جب اس دن جس دن سے ان کا قبضہ شروع ہوگا اس دن سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی, اور جب 1 سال پورا ہو جائے گا یا ان کی تاریخ خمس آئے گی تو ان کو پھر دوبارہ نکالنا پڑے گا. تو لوگ بہت ہکا بکا پریشان ہو گئے کہ وہ خمس نکلا ہوا بھی ان کا خمس شمار نہیں ہوا, اور وہ چلا بھی گیا, تقسیم بھی کر دیا, ادھر ادھر سادات میں بھی بانٹ دیا انہوں نے. تو کچھ عبادتیں دیکھیے ایسی ہیں جن کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے, وہ وقت نہ آیا ہو تو وہ اگر نکال بھی دیا جائے ایسے تو اس سے وہ یہی شمار ہوگا کہ آپ نے خمس نہیں نکالا ہے اور دوبارہ نکالنا پڑے گا. لیکن درود میں ایسی کوئی شرط نہیں, درود ہر طریقے سے کوئی شرط نہیں ہے, ہر وقت ہر جگہ. بہت سی نمازیں آپ دیکھیے کہ وہ آپ آہستہ آواز میں پڑھنی ہوتی ہیں, کچھ بلند آواز سے بھی پڑھنے کی اجازت ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں ہر طرح کی اجازت ہے, آپ آہستہ پڑھیں, بلند آواز سے پڑھیں, خاموشی سے پڑھیں, نجاست کے حالت میں ہوں, پاکی کے حالت میں ہوں, دن میں رات میں, یعنی کوئی شرط کے بغیر ہے. درود ایک ایسی عبادت ہے جو کیونکہ سنت الہی اس کو شمار کیا جاتا ہے نا, اللہ اور ملائکہ درود بھیج رہے ہیں, تو اس کے لیے تمام قسم کی ہر قسم کی شرط و شروط سے یہ پاک ہے, اور ہر وقت جو ہے نا اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے دیکھیے درود ایک مستقل اگر روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو علماء فرماتے ہیں اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اگر انسان کثرت کے ساتھ درود پڑھے تو ممکن ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ ان کی مسلسل نظر عنایت ہونے لگتی ہے. اور مثلا آپ کو بھی اگر کوئی شخص روزانہ دعائیہ کلمات کہے, 1 دفعہ کہے, 2 دفعہ کہے, آپ اس سے اگر کچھ ناراض بھی ہیں تو تھوڑے دن میں آپ کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی.
پھر آپ اس پر نگاہ التفات بھی ڈالیں گی. رسول اللہ کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ درود کثرت سے بھیجا جائے، اگر وہ ناراض بھی ہیں تو راضی ہونے لگیں گے، ان کی نگاہ التفات بڑھنے لگے گی، اور ممکن ہے مسکراہٹ بھی آپ کا درود سن کے ان کے آ جائے کرے جب ان تک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں نے آپ کو. اور اگر کافی دن گزر جائیں اور تو ممکن ہے کہ وہ اس کا انتظار بھی کرتے ہوں کہ فلاں میرا ماننے والا ہے، اس کا درود اب تک مجھ تک کیوں نہیں پہنچا. ممکن ہے فرشتوں سے دریافت بھی کرتے ہوں کیا بات ہے، وہ فلاں جو بہت کثرت سے درود بھیجتا تھا آج کل اس کے درود نہیں آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو فرشتے ممکن ہے کہیں. علماء نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے آج کل اس وجہ سے نہیں بھیج رہا ہے. پھر یہ سن کر رسول اللہ اس کے لیے مثلا شفا کی دعا کریں. اور مثلا اگر فرشتے یہ کہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو انتقال کر گیا اس وجہ سے اب درود نہیں آپ تک آ رہا ہے، تو رسول اللہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یعنی روزانہ اگر درود واقعتاً مستقل کثرت کے ساتھ پڑھے تو یہ ایک عام آدمی کی بھی سائیکی کہ روزانہ اس کے لیے اگر آپ دعا کریں اور اس کو یہ علم میں بات آئے تو وہ اس کا قلبی رجحان آپ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، تو رسول اللہ آپ کی طرف ویسے ہی متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور رسول اللہ کی اگر نگاہ التفات آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اچھا درود دیکھیے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. دعائیں اس کے ذریعے کیوں ہماری قبول ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیے فرشتے اور اللہ جو ہیں آپ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں. اللہ درود اور ملائکہ درود مستقل جو ہے رسول اللہ کے اوپر بھیج رہے ہیں اور ان کی آل پر، اور وہ تو مستقل بھیج رہے ہیں، تو اگر ہم یہ درود پڑھیں نہ پڑھیں اس سے ان پہ کیا فرق پڑنا ہے. لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یعنی اس کی دعائیں ہم کیوں قبول کر رہے ہیں درود کے نتیجے میں، کہ یہ شخص جو ہے یہ کمال اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اس درود کی دعا کے اندر کہیں پہ بھی مثلا رزق نہیں مانگ رہا ہے اپنے لیے. درود کی جو دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس میں کوئی بیماری سے بچنے کے لیے آپ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں. کمال اخلاص کے ساتھ اپنی تمام دنیاوی حاجتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے آپ ان کے لیے ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پروردگار کہتا ہے کہ جب اس نے اپنی کوئی بھی حاجت اس کے اندر نہیں رکھی ہے اور صرف رسول اللہ کے لیے یہ جو ہے اور ان کی آل پر درود بھیج رہا ہے، تو ہم اب پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ وہ آپ کی ضمن میں جتنی بھی دعائیں وہ ویسے ہی قبول کر لیتا ہے. تو درود کے اندر ایک کمال اخلاص ہے. اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں لگا کے نہیں رکھی ہوئی کہ مثلا کتنے مجالس کے اندر درود پڑھتی ہیں، کہیں پہ بھی آپ کی نیت اپنی دنیاوی حاجات وغیرہ کے لیے نہیں ہوتی. کمال اخلاص کے ساتھ بس ان کی عظمت کے تحت ان کے لیے ایک دعائیہ کلمے کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس بنا پر پروردگار آپ کی ان دعاؤں کو قبول بھی کر لیتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم جتنی بھی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں وہ ساری ظنی القبول ہوتی ہیں. پتہ نہیں امید ہے کہ وہ اللہ قبول کرے گا لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا. ان کو اگر قطعی القبول بنانا ہے آپ نے 100% ہماری جو ہے وہ دعائیں قبول ہو جائیں، تو جب ہی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ دعاؤں کے اول و آخر کے اندر درود کو رکھا جائے اور درمیان کے اندر دعا کو رکھا جائے. تو اللہ کی ذات اس بات سے بہت کہیں کریم ہے کہ وہ دعا کے اول و آخر کو تو قبول کر ہی رہا ہے، وہ درمیان دعا کو رد کر دے. وہ کہے کہ یہ کریم کی شان سے بعید ہے، کیونکہ دیکھیے دعا تو وہ اس کو صلوات تو آپ کی قبول کرنی ہی کرنی، وہ کیونکہ آپ نے دعا کے اول و آخر کے اندر لگا دی اب یہ قطعی القبول کے اندر چلی جائے گی. ظنی القبول کو آپ نے قطعی القبول بنا دیا. تو یہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو 100% اب آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز کہ پروردگار کی ذات بہت کریم ہے اس بات سے کہ بعید ہے اس سے کہ وہ اول آخر کو تو قبول کر رہا ہے لیکن درمیانے دعا کو رد کر دے. یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے درود جو ہے یہ بے عمل اور گناہگار لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ مثلا اگر اعمال جو ہمارا اگر کوئی بھی درخت ہے اس کی جڑ اگر سلامت رہے تو چاہے اس کے پتے پھل پھول یہ سب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، ٹہنیاں بھی اس کی مرجھا جائیں، لیکن اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے جڑ کو تو امید باقی رہتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے گا. تو ممکن ہے کہ کبھی ہماری بے عمالیوں جو ہمارا سمجھیں جو درخت ہے وہ اس میں بے عمالیوں کی وجہ سے پھل اور پھول نہ اس میں آ رہے ہوں، اس کی ٹہنیاں ختم ہو رہی ہوں، اس کے پتے ختم ہو رہی ہوں، لیکن
آپ کی محبت اہل بیت کا جو جڑ ہے وہ آپ کی برقرار ہے، اس میں آپ درود کا پانی اس کے اندر مستقل ڈالتے رہیں تو اس بات کا بہت قوی امکان رہے گا کہ یہ درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر وہ افراد جو ذرا سے بھی دیندار ہو جاتے ہیں، ہم نے عام طور پر دیکھا ہے معاشرے میں کہ بیچارے یہ جو مثلا ماتمی حضرات ہیں، ہر وقت ان کی بے اعمالیوں کے تانے یا ان کو برا بھلا اور جاہل کہنا، ارے بھائی ان کی بظاہر اگر کوئی چیز ان میں کمی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، لیکن ان کے اندر محبت اہل بیت کی جڑ ان کی تازہ ہے۔ یہ درود اور مختلف ذرائع سے یہ اس کو جو ہے پانی بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی ایک ایسا موقع آئے گا ان کے یقیناً اس کی برکت سے کہ یہ درخت پھر ان کا دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی ان کے کچھ اعمال کو دیکھ کر، کہیں کوتاہیوں کو دیکھ کر فوراً ان کے اوپر جو ہے نا یہ ماتمی ایسے اور یہ فلاں ایسے اور یہ افراد ایسے، ان کی کبھی بھی کسی پر اس طرح سے تانہ زنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال ان کی محبت اہل بیت کی جو جڑ ہے اس کے اندر یہ مستقل درود کا پانی ڈالتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ کبھی نہ کبھی کلک ہو جائے گا یہ والا مسئلہ اور یہ راغب ہو جائیں گے، یعنی ان کوتاہیوں کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں گے اور اس کو اوورکم کر لیں گے۔ تو درود جو ہے بے عمل اور گناہ گار کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا اس کی وجہ سے کہیں کہ کیا کثرت سے ایسا درود تم پڑھ رہے ہو، کیا فائدہ اس کا ہے جب تمہارا عمل ایسا ہے۔ نہیں، اس قسم کے تانے ان افراد کو نہیں دینے چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے تھے کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور دلوں کو زنگ دور کیا جا سکتا ہے محمد و آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود پڑھ کر۔ دلوں کے اوپر زنگ کثرت درود کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، اور یہ اگر ایک دفعہ بھی زنگ لگ جائے نا تو یہ موت کو بھی بھلا دیتا ہے، یعنی دل کے اوپر جو زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی روایتوں میں آیا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں بھی زنگ لگتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ اس کی صفائی کیسے ممکن ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ دل کے زنگ کی صفائی موت کو یاد کرنے سے اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے سے ہوتی، یعنی یہ سیقل ہوتا ہے دل آپ کا ان کے ذریعے۔ اور قرآن کی لیکن تلاوت کیا ہے، اسے جلا بخشتی ہے، اس کے اوپر سے اس زنگ کو ہٹاتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ آپس میں مذاکرات کیا کرو، ملاقات رکھو، ایک دوسرے سے حدیث بیان کرو، کیونکہ حدیث دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ بے شک دلوں پر بھی ایسے ہی زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے تلوار پر، حدیث ہی دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ اور یہی جب ہی کہا گیا کہ کثرت درود بھی اسی طریقہ سے دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسۃ القائم کی ایک مطبوعہ کتاب بھی، اس کا نام بھی ہم نے یہی رکھا ہے کہ دل کے زنگ کو دور کیجئے، جس میں وہ تمام تصاویر کے ساتھ ان اہم ترین احادیث کو بیان کیا گیا۔ یہ گھروں کے اندر رکھنی چاہیے، ایک ڈرائنگ روم میں رکھنی چاہیے۔ لوگ آتے ہیں، میگزینس رکھے ہوتے ہیں میز کے اوپر، اکثر ایسی فوش بے حجاب عورتوں کی اس کے اندر تصویریں، فضولیات، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں۔ یہ وہاں ڈرائنگ روم میں رکھنا چاہیے اس طرح کی کہ جس کے اندر وہ لوگ آئیں، مہمان اٹھا کے کھول کے ذرا سی بھی ورق گردانی پڑھیں۔ کیا پتا کہ بعض اوقات لوگوں میں بتاتے ہیں کہ صرف ایک ایک حدیث پڑھ کر ہی ان کی زندگیاں بدل گئیں، کہ جناب وہ فلاں لوگ بتاتے ہیں، وہ فلاں آپ نے ایک دفعہ ایک پوسٹ لگائی تھی حج کی اہمیت پہ، ایک صاحب نے خود ہم سے کہا کہ جب سے میں نے اس کو پڑھا ہے میں حج پر جاتا ہی نہیں تھا، جب سے وہ حدیث پڑھی کہ مثلا وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہم اس کی پرواہ نہیں جو بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر 14-15 کے قریب وہ حج کر چکے ہیں۔ تو آپ کو بعض اوقات دیکھیے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس بات کا کیا اس کا اثر اور نتیجہ نکلے گا، بات کہاں کتنی دور تک جائے گی۔ تو دلوں کے زنگ کو دور کثرت درود کے ذریعے بھی اور احادیث کے ذریعے بھی دور کیا جائے۔ اچھا، اور رجب علی خیاط جن کا پچھلی دفعہ بھی ہمارا تذکرہ ہوا تھا، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر مداومت کی جائے ذکر کے اوپر، یعنی درود صلوات کے اوپر، اور 1000 مرتبہ یہ صلوات پڑھی جائے روزانہ، اور کم سے کم 40 راتوں تک اس کو پڑھا جائے، تو یہ تجربہ ہوا ہے اس بات کا کہ اس سے پروردگار کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی، کیونکہ ایک دفعہ بھی اگر پروردگار کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو بس اس کے بعد پھر گناہ خود بخود اس سے چھوٹتے چلے جاتے ہیں، اطاعتیں اس کے پیچھے آتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی فرماتے ہیں کم سے کم 40 روز تک اگر 1000 دفعہ روزانہ اگر درود کو پڑھا جائے تو نوٹ کیا گیا کہ اس سے اللہ کی محبت دل میں شدید ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں درود میں ایسی ہیں، عام طور پر لوگ پانی کی بوتلوں پر درود پڑھ کر پھونک مارنا، تو اس کے لیے بھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے پوچھا گیا کہ بہت سے لوگ اس انداز سے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، پانی کی بوتلوں پر مثلا درود پڑھ کر پھونکے مار رہے ہوتے ہیں،
تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جائز تو ہے بہرحال، لیکن یہ کسی جگہ اس طرح کا کوئی حکم دیا نہیں گیا شریعت میں کہ اس طرح سے کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر بھی لے تو حرج نہیں۔ اور میرے پاس ایک مریض، شاید میں نے پہلے آپ میں سے کسی کو واقعہ سنایا تھا کہ آئے تھے جناب، وہ فالج ہو گیا تھا ان کے ابا کو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فالج کا علاج کرنے والے ایک بابا ہیں جو کہ وہ ادھر پہاڑی علاقوں کے اندر جو کسی جگہ پہ بہت 5000 فٹ یا 10,000 فٹ کی بلندی پر کہیں ان کا وہ ہے، اور وہ خود بابا بھی اس قابل نہیں کہ وہ یہاں آ سکیں، اور یہ بھی مریض اس قابل نہیں ہے وہاں جا سکے، لیکن ان کو پھونک مارنی ہوتی۔ تو اس کا پھر حل یہ نکالا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا غبارے لے کر آؤ، اس میں پھونک انہوں نے بھری، اس کو بند کیا، اور پھر نیچے لا کر مریض کے منہ پہ وہ غبارے کی کھول کے ان کی پھونک چھوڑی گئی۔ تو بہرحال تو پانی کی بوتلوں پہ بھی اس طرح تو یہ پھونک مارنے کا اصل ویسے کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگ بہرحال اتنا اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اتنا مشکل ایک چیز بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کے لیے، غبارے ہوا بھر کے لاتے ہیں وہاں سے۔ تو بہرحال انہوں نے آیت اللہ ناصر مکارم نے فرمایا کہ یہ کوئی کسی جگہ آیا نہیں ہے کہ اس طرح سے کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لے تو ظاہر ہے کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی خاص شکل اور تعداد کی دانوں کی تسبیح کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، مثلا جناب 1000 دانوں کی تسبیح اور 1,00,000 دانوں کی تسبیح، بلکہ ہمارے استاد محترم نے تو ایک دفعہ فرمایا تھا، انہوں نے کسی جگہ 10,00,000 دانوں کی تسبیح بھی دیکھی تھی واللہ علم۔ تو بہرحال اس قسم کی تسبیحوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اتنی بڑی تسبیح بنائیں جو 1,00,000 دانوں کی ہو یا 10,00,000 دانوں کی ہو، یہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ بس معاشرے کے اندر کچھ افراد پیروں فقیروں ٹائپ کے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں درود کے سلسلے میں بھی۔ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ شاید یہ ایسا کوئی فضول سا ہی ایک کام ہے۔ اچھا، اب یہ بھی چیز کہی جاتی ہے کہ محمد و آل محمد پر جو صلوات ہے پڑھنا، یہ جس وقت انسان پڑھتا ہے تو گناہ اس کے اس طرح سے جھڑتے ہیں جس طرح خزاں میں پتے جھڑتے ہیں، یعنی تمام اس کے گناہ اس انداز سے جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا روایت میں بھی آیت اللہ بہجت نے بھی جو پیش کی تھی کہ من صلی علیہ مرتن لم یبق من ذنوبہ ذرۃ، ایک ذرہ بھی گناہ کا باقی نہیں رہتا، فقط ایک دفعہ ایک درود بھی اگر جو اخلاص کے ساتھ اس انداز سے پڑھ دیا جائے تو ایک ذرہ برابر بھی گناہ اس کے نام اعمال میں باقی نہیں رہتا۔ یہ اس قدر ایک عظیم عبادت